اگلا سوال یہ، قربانی واجب کس بندے کے اوپر ہے؟ کیا شرائط ہے قربانی کے واجب ہونے کی کہ وہ شرائط پائی جائیں تو بندہ جانور قربان کرنے کا کیا ہے جی اس پر واجب ہے، جانور قربان کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے۔ یعنی قربان کرنے کا لائق اہل بھی ہے، مستحق بھی ہے، اللہ نے نوازا بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرنا، سرکار ہمارے قریب وہ نہ آئے۔ دیکھیے ہر بندہ چیک کرے کہ مجھ میں وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، جو قربانی کی ہیں وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے اور لازمی طور پر قربانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ قربانی جانور کی قربانی نہیں کرتا اور قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ جتنی اماؤنٹ ایک حصے کی بنتی تھی اس اماؤنٹ کو صدقہ کرنا اس بندے کے لیے لازمی ہے، یعنی ٹائم گزرنے کے بعد، اور ٹائم کے اندر وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ یعنی 10 11 12 کو کوئی بندہ قربانی کی پیسے رقم صدقہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا لیکن قربانی معاف اس کو نہیں ہوگی قربانی کرنے۔ اب وہ کون سی شرائط ہیں اگر بندے کے اندر پائی جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل مجنون نہ ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، اور اس کے ساتھ نمبر 4 وہ بندہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، دوسرا مسافر نہیں۔ شرعی مسافر وہ میں نے سارا آپ کو بتایا ہوا تھا رمضان مبارک کے اندر بھی، اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے شرعی مسافر کون ہوتا ہے۔ بہرحال شرعی مسافر جو ہے نا اگر وہ ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، مقیم پر قربانی ہے۔ یہ 4۔ اور 5ویں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ کیا ہو؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس سونا ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی رقم لگا لیں۔ اس کی رقم آج کے حساب سے نا 2024 کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کو جو قیمت بنتی ہے 1,47,000 روپے بن رہی ہے۔ ابھی کا حساب لگایا، ابھی کا 1,47,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ جس کے پاس اتنا کیش ہو، جس کے پاس سونا ہو 1 تولہ، جس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہو اور کرائے پہ دیا ہو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور پلاٹ ہو۔ پلاٹ یاد رکھے زکوٰۃ کے اندر پلاٹ کے دیکھا جاتا ہے کہ مال تجارت ہے یا نہیں، مال تجارت ہے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت نہ ہو یعنی گھر بنانے کی نیت ہو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جو قربانی ہے نا اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس کے اندر چاہے پلاٹ گھر بنانے کے لیے ہو چاہے پلاٹ تجارت بیچنے کی غرض سے ہو، قربانی بار صورت کیا ہو جاتی ہے جی؟ واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ سارے قرض کو اکٹھا کریں، آپ اکٹھا کیا جائے اور ان پیسے کو سارے کو اکٹھا کر کے پرائز بانڈ بھی ہیں، کمیٹی بھی ہے، اس کا بینک بیلنس بھی ہے اور آپ کی سیونگ بھی ہے، اس کے علاوہ پلاٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ایک ایکسٹرا گھر بھی ہے اور آپ کے ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی ہیں جو آپ پہنتے نہیں ہیں، گھر میں یوں ہی پڑے ہوئے ہیں پہنتے نہیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ زکوٰۃ میں یہ شامل نہیں ہوتے، سارا اکٹھا کیا جائے۔ جتنی آپ کی سیونگ ہے نا ان سیونگ سے آپ اس منتھ کا آپ بجلی کا بل الگ کر لیں، بچوں کی فیسز الگ کر لیں، اس کے علاوہ آپ گھر کے جو راشن ہے اس کے پیسے بھی الگ کر لیں، کسی کو اسی مہینے قرضہ لٹانا ہے وہ بھی الگ کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس اماؤنٹ کیا بچتی ہے۔ اگر 1,47,000 کے برابر اماؤنٹ آپ کے پاس بچتی ہے تو آپ پر قربانی کیا ہے جی؟ لازم ہے، واجب ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے نا تو گھر کے کئی افراد پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، گھر کے کئی افراد پر آپ چیک کریں گے، بھائی پر بھی ہے، دوسرے بھائی پر بھی آ رہی ہے، والدہ پر بھی آ رہی ہے، بعض کا والد پر بھی آ رہی ہے اور اسی طریقے سے بھابھیوں پر بھی بعض کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سارے چونکہ حساب نہیں کرتے تو وہ سمجھتے ہیں بس ہماری طرف سے قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر بیوی کے پاس سیونگ ہے تو وہ الگ قربانی کرے گی اپنے جانور کی، اور مرد کے پاس ہے تو الگ، تو یہ قربانی ایک گھر میں کئی افراد کے اوپر اس وجہ سے لازم ہو جاتی ہے
لیکن بدنصیبی کی حساب نہ کرنے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پاتے۔ اس کے نصاب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور اس کے نصاب کے اندر زکوٰۃ میں جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں نا تو آپ پر فوراً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، بلکہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال گزرے گا زکوٰۃ لازم ہوگی۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں ایسا مثال یہاں ہمارے پیر والے دن کو وہ ہے عید الاضحیٰ ہے 17 جون کو، اگر 16 جون کو آپ کے پاس اماؤنٹ آ گئی ہے 1.5 لاکھ روپے، پہلے نہیں تھی، سیونگ کوئی بھی نہیں تھی، 16 جون کو آپ کے پاس آ گئی ہے تو 17 جون کو آپ پر قربانی لازم ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میرے پاس تو سال تو ہوگا نہیں، وہ زکوٰۃ میں سال دیکھا جاتا ہے، قربانی میں سال نہیں دیکھا جاتا۔ قربانی کی صبح بھی اگر آپ کے پاس رقم آ گئی ہے تو آپ پر قربانی کیا ہو جائے گی جی؟ جانور قربان کرنا، ایک بقرہ یا ایک بڑے جانور کے اندر حصہ شامل کرنا کیا ہو جائے گا جی؟ لازم ہو جائے گا۔ یہ تھی قربانی کے وجوب کے حوالے سے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا، اس پر قربانی کیا ہو جائے گی جی؟ لازم اور واجب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔